السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 177، اور آج اس کا ہم تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ 2 دروس میں جو پہلا درس ہوا، پہلا حصہ آپ سامعین و سامعات نے سنا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بر کی تعریف کی ہے۔ بر کیا ہے، اور پھر بر کے بنیادی دائرے اور تقاضے کیا ہیں۔ تو وہاں پر جو دائرے ہم نے سمجھے وہ فکری ہیں، ان کو ہم بنیادی ایمانیات بھی کہتے ہیں۔ اب دوسرے درس میں ہم نے سماجیات، سماجی جو بنیادی روابط ہیں، بر کے تقاضے ہیں، وہ ہم سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھے، جس میں رشتہ داروں کی خیر خواہی ہے، اور یہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو، اور یہ محبت بری بات نہیں ہے، لیکن محبت کر کے تم خرچ کرتے ہو، اس پر سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاتے، کنجوسی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، بلکہ سخاوت کرتے ہو، خیر خواہی کرتے ہو، اور اللہ تو اور دے دیتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرے عزیزو، اللہ کا شکر یہی ہے کہ ہم اللہ نے دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ صرف لسانی شکر کافی نہیں ہے، شکریہ کہہ لیں، بلکہ جیسے اللہ نے ہماری ضرورتیں پوری کیں، ہمارے بنیادی وسائل ہمیں عطا فرمائے، تو ہمارا بھی تو فرض ہے کہ ہم انہی وسائل کو آگے تقسیم کر دیں۔ اللہ رب العزت نے مساکین کا ذکر کیا، یتامہ کا ذکر کیا، مسافروں کا، سائلین کا، غلاموں کی آزادی کا، اور یہ گفتگو کر کے اللہ پھر فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی۔ بر کیا ہے، سماجی نظام قائم کرو، فکر اپنی درست کرو، اور پھر دوبارہ اللہ سے اپنا رشتہ قائم کرو۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں جو ایمان باللہ کی وضاحت ہو رہی ہے، اور قیام الصلاۃ کا مطلب ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اپنی دماغی، فکری، قلبی صلاحیت اللہ کے سامنے جھکا دو۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ،
وہ شخص جو حزب اللہ ہے، سچی جماعت کا بندہ ہے، جو بر پر قائم ہے، وہ سوسائٹی میں جو محروم المعیشت لوگ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، باقاعدہ نظام کا، زکوٰۃ کا ایک نظام بناتا ہے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ مانگنے والے پیدا کرتا ہے، بلکہ زکوٰۃ کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اس مینجمنٹ کے ذریعے سے لوگوں کو جو محروم المعیشت ہے ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور اگلے دور میں وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوتے، زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم معاہدہ سماجی، والموفون بعہدہم، اور وہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر لیں۔ معاہدہ ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی جو قائم کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط سسٹم معاہدوں کی بنیاد پر ہے۔ بہت زیادہ انسانی بنیادوں پر معاہدے ہیں، ملی بنیادوں پر ہیں، قومی بنیادوں پر ہیں، اور یہ اپنے معاہدے کو پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ تین چیزوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ کون سی چیز؟ بیماری کی حالت میں، کوئی سختی آ گئی اس حالت میں، اور لڑائی کی حالت میں۔ تنگ دستی، بیماری اور لڑائی کے وقت وہ ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرنے والے۔ انسان جب خوشحالی ہوتی ہے تو کبھی تنگ دستی بھی تو ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیں، حالانکہ وہ سختی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارے اوپر معاشی تنگی آ سکتی ہے۔ اسی طرح بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بیماریاں بھی ہمارے اپنے اس غذائی سسٹم میں مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ فضائی آلودگی ہو سکتی ہے، مختلف جو جراثیم ہیں بیماریوں کے وہ ہمارے اندر آ سکتے ہیں، ہم نے ان کا تحفظ نہیں کیا، دفاع نہیں کیا، مینجمنٹ نہیں کی، تو بیماریاں لگ گئیں۔ جیسے پیچھے کرونا آ گیا جی، اور ان بیماریوں کے لانے کے پیچھے بھی بڑے بڑے مافیاز ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنگ کی حالت میں، جب جنگ ہوگی، حالت جنگ میں ہوں گے، تو اس وقت مشکلات تو آ سکتی ہیں، کئی قسم کی آ سکتی ہیں۔ انسان کو غذائی مشکلات آ سکتی ہیں، کو پانی پینے کی مشکلات آ سکتی ہیں، مالی مشکلات آ سکتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ اب کیا کریں گے ایسے حالات میں یہ لوگ؟ والصابرین، یہ صبر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزو بڑی دو اہم آخر میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اولئک سے دونوں توجہ فرمائیے۔ اولئک الذین صدقوا، ساری گفتگو ارشاد فرما کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں سچے۔ آج ہم سوسائٹی میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، جی سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، تقوی والا کون ہے، متقی پرہیزگار کون ہے، گناہ گار کون ہے۔ میرے عزیزو، جب اللہ رب العزت واضح رہنمائی ارشاد فرما دیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سچے ہیں، یہ بنیادی دائرے اور تقاضے سچوں کے ہیں، تو پھر بھی ہم شک پیدا کریں؟ اللہ نے یہ ساری جو لسٹ ارشاد فرمائی ہے، اور آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، اس میں کیا ابہام رہ گیا ہے؟ 5 بنیادی فکری دائرے اور تقاضے سمجھ لیں، آگے سماجی اور معاشرتی دائرے اور تقاضے سمجھ لیں، اور جو معاہدے ہیں، ایک سسٹم اللہ نے جو قائم کیا ہے، مربوط سسٹم، وہ روابط کا نظام ہے، اس کے پیچھے معاہدے ہیں، وہ معاہدے سمجھ لیں، اور ابھی اگر کبھی مشکلات آ جائیں تو صابرین، صبر کریں۔ یہ ترتیب سے ایک لسٹ بنا لیں،
پھر اس پر غور کریں تو اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور دوسری خصوصیت، دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ لوگ ہیں تقوی والے، پرہیزگار، صراط مستقیم پر قائم رہنے والے، حزب اللہ، اللہ کی سچی جماعت۔ یہ سارے اللہ رب العزت کے سچے لوگ ہیں، سچی جماعتیں ہیں میرے عزیزو۔ یہ ہیں وہ بنیادی اقدار، فکری، سماجی، معاشرتی، رشتہ داری، صلہ رحمی کے اعتبار سے ان اقدار کو قائم کر لو تو متقی ہے۔ اب متقی یا تقوی کا تعلق کچھ شکل و صورت سے تو نہیں ہے نا، یہاں کو پگڑیاں باندھ لیں، لمبی لمبی داڑیاں رکھ لیں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر لیں تو کیا سمجھتے ہیں وہ متقی ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو تقوی کے دائرے یہاں جو ارشاد فرمائے ہیں، سماجی معاہدات، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اللہ سے مضبوط تعلق اور انسانوں سے بھی مضبوط تعلق، ادھر سے خدا شناسی، ادھر سے انسان دوستی۔ میرے عزیزو، جو اس پر قائم ہے وہ ہے متقی، وہ ہے پرہیزگار۔ یہ پیمانہ اللہ نے دے دیا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔